سے سمجھ لیں کہ جہاں تک سورج اور چاند کی موشن کا تعلق ہے اس کے اوپر بالکل اتفاق ہے. اسلام ان کی موشنز کے بالکل خلاف نہیں بلکہ ان کے حق میں بات کرتا ہے، اور اس کے ثبوت میں سب سے ٹاپ آف دا لسٹ جو آیت مبارکہ ہے وہ سورہ یاسین کے اندر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یاسین جو ہے پارہ نمبر 22 سے شروع ہو کر 23 میں ختم ہوتی ہے، تو پارہ نمبر 23 میں ہی آیت نمبر 38 سے لے کر 40 تک یہ ٹروتھ ریویل ہوا ہے. والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج جو ہے وہ مقررہ راستے کے اوپر چل رہا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ وہ اندازہ ہے جو سورج کے لیے مقرر کیا ہے اس ہستی نے جو العزیز ہے اور العلیم ہے، یعنی غالب ہے اور اس کے علم کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور چاند کے لیے بھی ہم نے منازل مقرر کی ہیں یہاں تک کہ وہ بالکل پتلا ہو کر کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، آخری دنوں میں بھی اور سٹارٹ کے دنوں میں بھی. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ تو سورج کو یہ شایع ہے کہ وہ چاند کو پکڑ سکے، یعنی یہ دونوں حرکت تو کر رہے ہیں لیکن آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں. ولا اللیل سابق النہار، اور نہ رات کی یہ جرت ہے کہ وہ دن کے اوپر بازی لے جائے، یعنی ہر چیز اپنے ٹائم کے اوپر آئے گی. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ تیر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی جو فضا ہے اس کے اندر. لفظ استعمال ہوا ہے تیرنے کا، فلوٹ کرنے کا. فلوٹنگ باڈی کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ بیک وقت موومنٹ بھی کر رہا ہوتا ہے اور اپنے ایکسس کے گرد روٹیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے. آپ کوئی بھی بال اگر پھینکیں سمندر کے اندر یا دریا کے اندر تو آپ دیکھیں گے وہ آہستہ آہستہ اپنے اس کے گرد روٹیٹ بھی کرے گا موومنٹ کے دوران. یہ اس کی مجبوری ہے یہ کرنا، یہ دونوں موشنز بیک وقت اس کے اندر موجود ہیں. تو یہ سب سے اپروپریٹ ورڈ تھا جو بیک وقت روٹیشن کے لیے اور ریولوشن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اور علم اسلام دو ہی مانتا ہے، یا تو ریویلڈ نالج ہو، وحی کا علم، کتاب و سنت کا علم جو انبیاء کے ذریعے آیا علیہم السلام، یا پھر ایکوائرڈ نالج، the knowledge obtained through observations and experiments، جسے ہم سائنس کا علم بھی کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا علم ہے، اور یہ ہمارا جو سائنس کا علم ہے یہ فزیکل ورلڈ کے فینومینا کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. جو قانون قدرت ہیں یا ان کو موسٹ اپروپریٹ کہیں کہ خدائی قوانین، یہ خدا کا قانون ہے کہ آگ جلاتی ہے اور پٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے، پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ سارے قدرت کے قوانین ہیں. اسی طریقے سے قرآن میں سورۃ النام میں آیا کہ ایک ہی پانی سے سارے درست سراب ہوتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ مختلف پھلوں کے ذائقے مختلف ہیں. تو یہ انسانیت یہ ہمیشہ آبزرو کرے گی اور پریشان ہے انسانیت کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیسے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینامنا کی، یہ گاڈ چلا رہا ہے. تو قرآن چونکہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے، اس لیے بعض اوقات قرآن کی گفتگو کو لوگ میتھمیٹیکل گفتگو یا سائنس کی کتاب کے طور پر دیکھنا شروع کرتے ہیں. تو پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ سائنس کی کتاب، اللہ کی آیات، نشانیوں کی. سائن انگلش میں کہتے ہیں نشانی کو. قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں جو ایک عام انسان آبزرو کرتا ہے، چاہے وہ آج کا ہو، چاہے آج سے 10,000 سال پہلے کا ہو یا 8 سے 10,000 سال بعد کا. اگر انسانیت نے اتنی دیر زندہ رہنا، وہ سائنس کی بات کرتا ہے جو آپ آبزرو کرتے ہیں. تو سائنس بھی تو یہ کہہ رہی ہے نا، the knowledge obtained through observations and experiments is known as science. تو سائنس بھی تو آبزرویشن کے ذریعے سب کچھ کر رہی ہوتی ہے. اس وقت ارتھ جو ہے وہ کیسے موو کر رہی ہے؟ 23.5 کے اینگل کے اوپر یہ نارتھ سے اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو یہ اینٹی کلاک وائز موو کر رہی ہے، یعنی مغرب سے مشرق کی طرف. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مشرق میں پہلے سورج طلوع ہوتا ہے، مغرب میں بعد میں ہوتا ہے، اس کی موومنٹ کی وجہ سے.
تو مغرب سے جو کہ مشرق کی طرف موو کر رہی ہے تو وہ طلوع ہونا شروع ہو جاتا ہے، مشرق سے ہوتا ہے، پھر ادھر ہوتے ہوتے اس طریقے سے آ جاتے ہیں۔ تو یہ اورینٹیشن اگر آپ سپوز کریں کہ یہ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوئے رک جائے اور پھر یہ اینٹی کلاک وائز کی بجائے کلاک وائز چلنا شروع کر دیں تو سورج مغرب سے نکلے گا، لیکن یہ فزیکلی آبزرو ہو رہا ہوگا مغرب سے نکلنا، پیچھے اس کی ریزن یہ فینومینا، اور سائنس کی یہ فیلڈ نہیں ہے۔ سائنس صرف یہ کہتی ہے کہ ہم کسی چیز کو ڈسکور کریں گے اور اس کے پیچھے اس کی ریزن تلاش کریں گے، اور اس کے پیچھے کیا ریزن ہے وہ کہتے ہیں یہ ہماری ڈومین ہی نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ زلزلہ آیا، کیوں آیا؟ ٹیکٹونک پلیٹس کی وجہ سے آیا۔ یہ کیسے ڈسٹرب ہوئی؟ وہ کہتے ہیں یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے، اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر، ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ اسی میں تو قیامت ہے، ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے؟ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس پلیٹ کو کس وقت کس کے ساتھ ٹکروانا ہے؟ شہاب ثاقب ستاروں سے ٹوٹ کے گرتے ہیں، کہتے ہیں فزیکل فینومینا۔ بھی کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس وقت کتنا ٹکڑا فلاں ستارے سے ٹوٹ کے گرے گا؟ وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا، اسی کے پیچھے ڈیوائن سورس ہے اللہ۔ تو وہ ریزن اپنی جگہ ہے، فزیکل ریزن بھی ہوتی ہے، اس کے پیچھے روحانی ریزن موجود ہوتی ہے، اور قرآن روحانیت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بلکہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اسے بیلنس کیا ہوا ہے کہ اپنی جگہ سے، یعنی جس محور پہ ہم نے اسے سیٹ کر دیا، وہ 23.5 کا اینگل ہے نارتھ کے ساتھ، اور نارتھ سے دیکھیں تو اینٹی کلاک وائز مغرب سے مشرق کی طرف گھومتی ہے زمین۔ یہ دو بڑی موشنز ہیں نا زمین کی، ایک زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے ہر سیکنڈ میں ½ کلومیٹر، اور بیک وقت وہ ریوالو بھی کر رہی ہوتی ہے سورج کے اراؤنڈ، وہ 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر ہے جی۔ اور ایک تیسری موشن ہے جو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، وہ پورا نظام شمسی انکلوڈنگ زمین اور تمام سیٹلائٹس سورج کے سمیت 200 کلومیٹرز 1 سیکنڈ میں ٹریول کر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے چاہ رہے ہیں جناب، ایڈی وڈی کائنات ہے اللہ دی، 200 کلومیٹر 1 سیکنڈ میں۔ یہ 3 بڑی موشنز ہیں، ایک چوتھی بھی ہے وہ جو اپنے محور کے گرد 23.5 کا اینگل ہے نا، اس میں بھی زمین یوں بھی کرتی ہے، وہ بھی کمال اس کی موشن ہے۔ 4 موشنز ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سارے معاملے کو بیلنس کیا ہوا کہ وہ اس محور سے نہیں ہٹتی، ورنہ تو اگر یہ 23.5 کا اینگل ہی ختم ہو جائے، آپ کے موسموں کی تبدیلی ختم ہو جائے، وہ سارے موسم تبدیل اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک محور کے گرد گھمایا ہوا ہے۔ زمین اگر ہر سیکنڈ میں 30 کلومیٹر جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے، جس کی وجہ سے 365 دنوں میں یہ سال مکمل ہوتا ہے، اور ہر سیکنڈ میں ½ کلومیٹر اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، جس کی وجہ سے 24 گھنٹے کے اندر ہمارا یہ دن رات کا سلسلہ مکمل ہوتا ہے، اور پھر پورا نظام شمسی 200 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے سٹار ویگا کی طرف ٹریول کر رہا ہے پچھلے اربوں سال سے، تو ہمیں فیل کیوں نہیں ہوتا؟ یہ وہ کہتے ہیں کہ آپ عقلی دلیل ہمیں دیں، تو ذرا سی چیز پہ بھی آپ بیٹھیں تو فیل ہوتی ہے۔ میرے بھائی یہ ذرا سی چیز تب فیل ہوتی ہے جب یہ کسی ٹائر کے اوپر کسی زمین پہ ناموار چیز پہ چل رہی ہے۔ آپ ہوائی جہاز کا کبھی سفر کریں تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ ہوائی جہاز اڑ رہا ہے، ایک جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، حالانکہ وہ آلموسٹ یہ جو بوئنگ 747 اور ایئر بس A380 ہے نا، یہ 1000 کلومیٹر پر آور کی رفتار تک پہنچ جاتے ہیں، اور آپ کو لگا ہوتا ہے ایک ہی جگہ ہے، کیونکہ ایئر کی ریزسٹنس بہت کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو زمین کے، وہ فیل نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو یہ ساری بات فیلنگ کی ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر یہ بھی نہیں ہوتا کہ کھانا جو ہے وہ کوئی لا کے رکھے تو 1000 کلومیٹر دور چلا جائے گا، وہ ادھر ہی پڑا رہے گا، کیونکہ ساری چیزیں اسی رفتار سے ٹریول کر رہی ہیں۔ یہ جناب چیز ہے جو کامن آبزرویشن ہے، لیکن کامن سینس از ناٹ سو کامن۔ یہ صدیوں سے لوگ آبزرو کر رہے تھے، لیکن یہ آئنسٹائن کے دماغ میں اللہ نے بات ڈالی۔ آئنسٹائن جو ہے انسانی ہسٹری کا سب سے بڑا سائنٹسٹ ہے، اس نے سائنس ہی بدل کے رکھ دی۔ لوگ تو نیوٹن کے اوپر کنکلوڈ کر بیٹھے تھے، لیکن اس نے آ کے نئی جہتیں کھولی، اور اس نے بھی کامن آبزرویشن کی کہ یہ آپ جب ریلوے اسٹیشن کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، ٹرین تیزی سے آپ کے پاس سے گزر جاتی ہے، تو ٹرین کے اندر جو بندہ بیٹھا ہے نا، اس سے ٹرین کے باہر جو بندہ کھڑا ہے نا، وہ تیزی سے پیچھے جاتے ہوئے نظر آتا ہے، حالانکہ وہ ایک جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، اور جو باہر والا تو بیچارہ صحیح آبزرو کر رہا ہوتا ہے کہ وہ تو اس کے پاس سے گزر جاتا ہے۔ اس کو آپ مزید آبزرو کر سکتے ہیں، کبھی آپ ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہو نا، تو آپ کے دائیں یا بائیں کوئی اور ٹرین کھڑی ہوئی ہو،
اور اچانک وسل ہو اور ٹرین چلنی شروع ہو اور آپ کے ساتھ والی ٹرین چل رہی ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ٹرین چلنا شروع ہو گئی ہے. یہ تو آپ نے آبزرو کیا نا. وہ جب آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں کہتے ہیں نہیں وہ بھی چلتی ہے. سر یہ ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو آئنسٹائن نے آبزرو کر لی تھی کہ ہم ریلیٹیو دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. اس کو دیکھ کے آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ چل رہے ہیں حالانکہ وہ چل رہی تھی. اور ادھر جب آپ نے دیکھا جب آپ نے ریفرنس چینج کیا تو آپ ایک جگہ پہ کھڑے تھے. ٹرین کے اندر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ جو سواری بیٹھی ہے وہ بھی 120 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے چل رہی ہے لیکن اس کو وہ ایک جگہ نظر آ رہی ہے کیونکہ اس کے اعتبار سے وہ خود بھی جو اتنی رفتار سے موو کر رہا ہے اس لیے اس کو فیل نہیں ہوتا. اب ٹرین کے اندر کوئی اپنا ہاتھ میں ایک ٹینس بال لے کے یوں اچھالے تو اس کے ہاتھ میں واپس آئے گا. آپ کی بات اگر وہ والی مان لیجیے تو اچھالتے ہی اس کو 100 کلومیٹر پیچھے چلا جانا چاہیے. نہیں, اس لیے کہ وہ آلریڈی اس پورے سسٹم کے ساتھ موو کر رہا ہے. اسی طریقے سے یہ پورا نظام شمسی ہے, زمین ہر چیز کو اپنے ساتھ لے کے موو کر رہی ہے. زمین صرف خود نہیں موو کر رہی, ایٹماسفیئر جو زمین کے اوپر ہے جس میں سے پہلے 50 کلومیٹر جو ہیں وہ ڈینس ایئر کے ہیں, یہ پورا ایٹماسفیئر زمین کے ساتھ موو کر رہا ہے. جیسا کہ ٹرین میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا تو وہ ٹرین میں ہر سواری ہر چیز آپ کے ساتھ موو کر رہی ہے. آپ کے اعتبار سے وہ اسٹیگنیشن ہے, باہر کے اعتبار سے موو کر رہی ہے. تو جب جہاز اڑ رہا ہوتا ہے نا, جہاز جب اڑ رہا ہوتا ہے نا تو وہ جو زمین کی اپنی رفتار ہے نا اس کے اعتبار سے وہ آلریڈی اس فضا میں بھی اس سپیڈ سے چل رہا ہوتا ہے. لیکن اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایئر کی ریزسٹنس کیا ہے. اگر ہوا اس طرف چل رہی ہوگی تو پھر ظاہر نہیں ہوگا. وہ سیٹلائٹ چھوڑے جاتے ہیں نا خلا کے اندر, ان کو اینگولر سپیڈ زمین کی دینی پڑتی ہے. ورنہ اگر پاکستان نے سیٹلائٹ چھوڑا ہے نا تھوڑی دیر بعد وہ چائنا پہنچ جائے گا اور اس کے بعد پھر آسٹریلیا پہنچ جائے گا, پھر امریکہ پہنچ جائے گا. پاکستان لبدا رہے گا اپنا سیٹلائٹ. وہ کیا کرتے ہیں جب سیٹلائٹ چھوڑتے ہیں نا تو جس رفتار سے زمین گھوم رہی ہے نا وہی سپیڈ اس سیٹلائٹ کو بھی دیتے ہیں, تبھی وہ ساتھ ساتھ اس طریقے سے موو کرتا رہتا ہے. سیٹلائٹ سپیڈ میں چھوڑا جاتا ہے لیکن ایٹماسفیئر کے اندر جو چونکہ پورا ایٹماسفیئر موو کر رہے ہیں وہاں آپ یہ فیل نہیں کر سکتے. ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 41. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ پارہ نمبر 22 کے اندر سورہ فاطر ہے, آلموسٹ اس کے اینڈ پہ جا کے آتی ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, بے شک اللہ ہی نے تھام رکھا ہے آسمانوں اور زمین کو کہ کہیں ٹل نہ جائیں, زوال پذیر نہ ہو جائیں, اپنی جگہ سے ہل نہ جائیں. وَلَا إِن زَالَتَا إِن أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ, اور اگر یہ اپنی اس جگہ سے ہل جائیں تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کو تھام سکے اس کے بعد اپنی پوزیشن پہ واپس لا سکے. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا, بے شک وہ یعنی اللہ بردبار ہے اور معاف کرنے والا. سورہ حمیم السجدہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. ان قریب ہم انہیں زمین و آسمان میں اور ان کی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ پکار اٹھیں گے کہ قرآن حق ہے, اللہ کا وجود حق ہے, اللہ کی جو پرسنالٹی ہے وہ حق ہے. یہ مان اٹھیں گے اور وہ دیکھ لیں آپ مان رہے ہیں. اچھا اب آ جائیں میرے بھائی اس نظریے کی طرف. یہ دو نظریات ہمیشہ سے انسانیت میں رہے ہیں اور قبل از مسیح ہیں, نبی علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں. ایک جیو سینٹرزم ہے کہ زمین کائنات کا محور ہے, ہر چیز کے گرد گھوم رہی ہے, اور دوسرا ہے ہیلیو سینٹرزم کہ سورج سینٹر میں ہے, اگرچہ سورج بھی موو کر رہا ہے پورے سولر سسٹم کے ساتھ لیکن سولر سسٹم کے جو سیٹلائٹ ہیں وہ اس کے گرد گھوم رہے ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ یہ 1615 کے اندر آ کے گلیلیو نے یہ جو ہے وہ مصیبت انسانیت کو ڈالی, اس سے پہلے کسی کا عقیدہ نہیں تھا, ہمیشہ سے تھا. سر گلیلیو تو ہے 1615 میں اس نے ٹائڈز کے اوپر اپنی کتاب لکھی ہے. گلیلیو سے بھی 600 سال پہلے البیرونی جو مسلم سائنٹسٹ تھا 1973 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1050 عیسوی میں فوت ہوئے, 8 سے 1000 سال پہلے. ان کی کتابیں دنیا میں موجود ہیں جس میں انہوں نے زمین کو گول بھی لکھا ہے اور زمین کا سرکمفرنس پورا معلوم کیا ہے انہوں نے, جو سب سے ایکوریٹ سرکمفرنس ہے اتنے لمیٹڈ سورسز کے ساتھ, صرف 2% کا ایرر ہے آج کے ساتھ. اس بندے نے اس وقت کیلکولیٹ کیا سمپل میتھمیٹکس کے ذریعے. تو
وہ البرونی بھی اس میں لکھتا ہے کہ زمین جو ہے وہ موو کرتی ہے. تو یہ گلیلیو کے کھاتے میں ڈال دیا ہوا ان لوگوں نے. یہ تو مسلم سائنٹسٹ کا بھی یہ نظریہ تھا. صرف سینٹریپیٹل فورس نہیں ہوتی ہے, سینٹریفیوگل فورس بھی ہوتی ہے. اور یہ دونوں فورسز جب بیلنس ہوتی ہیں نا, پھر کوئی چیز کسی دوسری چیز کے گرد روٹیٹ کرتی ہے. تو وہ جو زمین جا کے سورج میں گر نہیں جاتی, وہ اس وجہ سے کہ زمین کو اللہ نے رفتار اتنی دی ہے گھومنے کی کہ وہ رفتار سینٹریفیوگل فورس, وہ فورس جو سینٹر سے آپ کو دور کی طرف لے کے جاتی ہے, وہ اتنی فورس ہے کہ اس کو اندر گرنے سے روکتی ہے. اور اس کو آپ آبزرو کریں گے موت کے کنویں کے اندر. موٹر سائیکل جب سپیڈ میں گھومتا ہے تو وہ موت کا کنواں جو سرکس میں ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر تک آ جاتا ہے. تو بیچ میں کیوں نہیں گرتا؟ اپنی سپیڈ کی وجہ سے. لیکن اگر تھوڑا سا اوپر چلے گا تو باہر جا کے ضرور گر جائے گا. تو زمین کی بھی ذرا سی فورس ڈسٹرب ہوتی تو زمین سورج کو چھوڑ کے بھاگ جاتی, اور ذرا سی کم ہوتی تو سورج کے اندر گر کے فنا ہو جاتی. یہ اللہ نے بیلنس کیا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے ان تمام چیزوں.